السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان میں دنیا کی باتیں کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کے جنازے پر یا اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں تو وہاں ہمارے بولنے اور رفتار و گفتار کے کیا آداب ہیں؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ قبرستان جیسے عبرتناک جگہ پر بھی کھڑے ہو کر کاروبار، سیاست، گھر کے جھگڑوں، دنیا جہان کی فضول باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہنسی مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ، بزرگان دین کی تعلیمات اور شرعی احکامات کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قبرستان میں دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے اور وہاں جانے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو قبرستان جانے کا اصل مقصد اور اہمیت۔ تو دین اسلام میں قبرستان جانے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ انسان چند لمحوں کے لیے دنیا کی چمک دھمک سے دور ہو کر اپنی اصل حقیقت کو یاد کرے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی یہ جگہ دنیا یاد کرنے کی نہیں بلکہ دنیا کو بھول کر آخرت کی فکر کرنے کی جگہ ہے۔ تو شرعی آداب اور قبرستان کے ماحول کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تین اہم پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ تو پہلا پہلو کہ قبرستان میں دنیاوی باتوں کا شرعی حکم۔ تو علماء اکرام اور فقہائے اعظام کے مطابق قبرستان میں دنیا کی باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا یا فضول گفتگو کرنا سخت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ یہ جگہ عبرت کی ہے، غفلت کی نہیں۔ وہاں بیٹھ کر دنیاوی سودے بازی یا سیاست پر بحث کرنا مردوں کی بے ادبی اور اس جگہ کے تقدس کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب جنازے میں یا قبرستان جاتے تھے تو ان پر ایسی خاموشی اور عاجزی طاری ہوتی تھی جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور وہ اپنی موت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تھے۔ اور دوسرا پہلو کہ قبرستان میں داخل ہونے کے آداب۔ جب کوئی شخص قبرستان جائے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خاموش بستی میں مہمان بن کر آ رہا ہے، جہاں کے رہنے والے اس کی آمد کو محسوس کرتے ہیں۔ تو مسنون دعا۔ تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اہل قبور کو السلام علیکم کہنا چاہیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، تلاوت اور ایصال ثواب۔ وہاں کا وقت دنیاوی باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص یا جو کچھ قرآن یاد ہو پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچانا چاہیے۔ آپ کا وہاں جانا ان کے لیے رحمت کا باعث ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی فضول باتوں سے انہیں تکلیف پہنچے۔ اور تیسرا پہلو کہ غفلت یا نقصان اور ہماری ذمہ داری۔ تو دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں قبرستانوں کا ماحول ایک سماجی بیٹھک جیسا بنتا جا رہا ہے، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں بھی دنیا کی محبت اور باتوں میں مگن رہتا ہے اس کا دل روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو جگہ موت کی یاد دلانے کے لیے تھی وہاں بھی انسان غفلت کا شکار ہو گیا۔ ہمیں خود بھی اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا وہاں دنیاوی باتیں کر رہا ہو تو اسے بھی پیار اور حکمت سے منع کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبرستان وہ دروازہ ہے جہاں سے ہم سب کو ایک نہ ایک دن گزرنا ہے۔ وہاں سوئے ہوئے لوگ کبھی ہماری طرح دنیا کی دوڑ میں شامل تھے، لیکن آج وہ صرف ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ ہمیں وہاں جا کر خاموشی، عاجزی، عبرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری دلوں میں آخرت کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو۔ امید ہے کہ قبرستان کے آداب اور اس کی حقیقت پر مبنی یہ اصلاحی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا اسلامی سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔